اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی اور 11واں سپارہ ہے۔ سورہ ہود 11ویں سپارے میں صرف 5 آیات ہیں، اس کے بعد پھر 12واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورہ ہود ابھی شروع ہوئی ہے، ہم نے پہلی اور دوسری آیات 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ ہم آپ کو جب اس کا تعارف ہوا ہے انٹروڈکشن میں ہم آپ بتا چکے ہیں کہ اس سورہ میں توحید کی دعوت اور انبیاء علیہ السلام پر گزرنے والے حالات و واقعات، انہیں جھٹلانے والوں کا بدترین انجام اور ان پر آنے والے عذابوں کے تذکرے اور اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ چونکہ اس میں انذار، ڈرانے کا پہلو غالب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا بہت اثر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث شریف آپ کو ملے گی ترمذی شریف میں۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت۔ 5 صورتوں کا آپ نے نام بتایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس كورت۔ ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ قد شبت، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات اور عما یتساءلون اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ اذا الشمس كورت، اس کو سورہ تکویر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال یعنی داڑھی مبارکہ میں سفید نظر آئے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تکلیف کے آثار چہرے پر آتے ہیں۔ تو یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ظاہر ہے آپ پڑھتے، ہم جیسے لوگ تو ظاہر پڑھتے ہیں، ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت اثر ظاہر ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے امتیوں کے لیے رؤوف رحیم ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بہت مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہاں قرآن کریم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن پڑھا جانے والا مجموعہ، کتاب لکھا ہوا مجموعہ بھی ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی آیات محکم یعنی خوب پختہ، مضبوط اور اٹل نازل کی گئی ہیں، جن میں کوئی عیب یا کمی نہیں، اور نہ وہ مجموعی اعتبار سے منسوخ ہیں، نہ منسوخ ہوں گی، اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لائی جا سکتی ہے، اس کی کوئی مثل، کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، خواہ ساری مخلوق جمع ہو جائے۔ ایسی محکم آیات والی کتاب صرف اور صرف یہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ ثم فصلت، تیسری یہ کہ اس کی آیات ایسی واضح ہیں اور کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ کسی آیت کے مفہوم میں ابہام، یعنی کوئی ابہام ہوتا ہے نا ایک بات، کہ کبھی انسان کو پیچیدگی محسوس ہوتی ہے، اس میں نہیں ہے، نہ اس میں ابہام ہے نہ پیچیدگی ہے۔ پھر ساری کتاب مختلف صورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے، ہر آیت جدا جدا ہے، اپنی جگہ مستقل ہے، اور ایک بے حد خوبصورت ہار کی طرح جو رنگ برنگے مضامین، توحید، آخرت، نبوت، قصص جانتے ہیں، قصے، واقعات کو کہتے ہیں، قصص کے موتیوں سے پرویا ہوا ہے، اور وہ نہایت مناسب فاصلے، ترتیب اور حسن سے اپنی اپنی جگہ جگمگا رہے ہیں۔ پھر نزول میں بھی آیات اور صورتیں ضرورت کے مطابق الگ الگ کی گئی ہیں۔ فصلت میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں، فصلت، اور یہ ہیں کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر، لدن، من لدن، لدن جانتے ہیں اسی کے پاس سے ہیں جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو نمبر 4 آ جائیے، من لدن حکیم خبیر۔ چوتھی یہ کہ یہ کسی انسان، فرشتے، جن یا کسی بھی مخلوق کی تصنیف نہیں،
بلکہ اس ذات پاک کا کلام ہے جو حکیم ہے۔ حکیم کا ایک معنی پختہ و محکم بنانے والا ہے، جس کی بنائی ہوئی ہر چیز نہایت محکم، پختہ اور مضبوط ہے۔ فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، سورہ نمل میں، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یعنی پہاڑ اور ان کا قیامت کو دو بادلوں کی طرح چلنا، اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ جب اس کی مخلوق کا یہ حال ہے تو اس کے کلام کے محکم ہونے کی کوئی حد ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ حکیم کا دوسرا معنی حکمت یعنی دانائی والا ہے، یعنی اس کی تمام آیات کمال حکمت اور دانائی سے پر ہیں۔ خبیر یعنی ان سب کو اتارنے والا، ان کو نازل کرنے والا، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ الف لام را ہے، جس کو ہم حروف مقطعات کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ الف لام میم جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں جبھی سے شروع ہے۔ تو اس پر تو بہرحال پہلے کے لوگوں نے تو کلام نہیں کیا تھا، لیکن اب لوگوں نے اس پر کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کا معنی تلاش کرنا شروع کیا ہے کہ نہیں، اس کا معنی لازمی اس کے اندر ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے بہت ساری باتیں اس پہ کی ہیں، تو اس پر ہم آپ کو انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے۔ اور قرآن مجید میں 3 قسم کی آیات ہیں جو کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ من لدن حکیم خبیر کے بعد دیکھیں بات کیا شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا ہے کہ یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے، یعنی جس کے ہر فعل میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کائنات عالم کے ذرے ذرے میں موجود اور آئندہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ مالک اور وہ خالق کائنات کے سب حالات موجودہ اور آئندہ کو جانتا ہے، ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے۔ انسانوں کی طرح نہیں ہے معاملہ کہ انسان وہ کتنا ہی اونچا اڑ جائے، کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی ہوشیار تجربہ کار ہو، مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی ہے۔ ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کے جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پیداوار ہوتا ہے، یعنی اپنے قرب و جوار کے حساب سے، جو بسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے لیے آپ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب حقیقی بات بیان کی گئی، اصلی بات بیان کی گئی، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی یہ محکم اور مفصل قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سب سے پہلی بات کیا ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے کہ ان آیات میں جو یعنی بیان کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے، بس یہ بات سب سے اہم ہے، اور یہی بات سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 25 پر پڑھ لیں، اور جو نبی، جو بھی اللہ نے پیغمبر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنی بلکہ طاغوت سے بچنا بھی ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا رسولاً، اور یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ جو بھی طاغوت ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو، اور چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، پتھر ہو، طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا بتائے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یا جو اپنے آپ کو بڑا کہلائے، وہی طاغوت ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لازمی بچانا، اس سے دور رہنا، لوگوں کو بھی دور رکھنا ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، نذیر اور بشیر، اس کا بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ سارے جہاں کے لوگوں سے کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور ناجائز خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور جو فرمانبردار ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی راحتوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نذیروں کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا کیا جاتا ہے؟ یہی ہے نا کہ ڈرانے والا، نذیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر ہے، جو
ڈرانے والا. لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت اور محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا یا آخرت یا دونوں میں نقصان پہنچانے والی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر ہیں. تو یہ، اور جیسے دنیا میں اور لوگ یعنی ہم ایک دوسری چیزیں ڈرائیں، دیکھو اس راستے سے نہ جانا، وہاں چور بیٹھا ہے، تو کیا اس کو نذیر کہیں گے؟ نہیں، وہ نذیر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو قہر الہی سے اور مختلف قسم کے عذابوں سے، قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا سے لوگوں کو ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے اللہ کے حکم سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زید، حضرت علی اور اپنے خاص دوست اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا. وہ سب ایمان لے آئے. پھر جب یہ آیت آپ نے سورہ شعراء میں پڑھا ہوگا کہ اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے قبائل کو آواز دے کر جمع کیا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا. پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا میں تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اس کے ثواب کی خوشخبری کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کیا. چنانچہ دوسرے ملکوں سے پہلے جزیرہ عرب کے لوگوں تک نرمی اور محبت کے ساتھ اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا اور ان سب کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کیا. پھر تمام دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں بشارت بھی تھی اور نظارت بھی. روم کے فرمانروا ہرقلہ کو خوشخبری دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو سلامت بھی رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر بھی دے گا، اور ڈرایا بھی کہ اگر تم نے اسلام سے منہ موڑا تو تمہارے رعایا کے کفر کا تو بوجھ بھی تمہاری گردن پر ہوگا. دوسرے تمام حکمرانوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا. پھر آپ کے خلفاء نے مشرق سے مغرب تک یہ پیغام پہنچا دیا. اب تھوڑی سی باتوں کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں 3 قسم کی جو آیات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. یہاں فرمایا حکمت، ٹھیک ہے، محکمات، ٹھیک ہے. اس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں اور آیات مقطعات بھی ہیں. 3 قسم کی آیات ہیں اس میں. احکام، حکمت سے احکام سے ہے یہ، جس کا معنی ہے کسی چیز کو یوں پختہ اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل اور نقص کا گمان تک نہ رہے. اور فصلت تفصیل سے ہے، یعنی مدعا اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس کی گنجائش نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب الفاظ اور عبارت کے لحاظ سے پختہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اور معنی کے اعتبار سے یہ ہر شک و التباس اور شبے سے بالاتر ہے، یعنی صورتاً اور مانن درجہ کمال پر فائز ہے. اور اس میں یہ استحکام اور تفصیل کہاں سے آئی تو بتا دیا کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو اپنے اقوال و افعال کے لحاظ سے حکیم ہے اور اپنے علم کے لحاظ سے ہر کام کے انجام سے اچھی طرح واقف اور باخبر ہے. اور اس کو اس شان و عظمت سے نازل کرنے کا مدعا کیا ہے؟ صرف یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، تمہاری جبین نیاز صرف اسی کی بارگاہ سمدیت میں زمیں بوس ہو، وہیں جھکے اور کسی اور کی طرف نہ جھکے اور کسی طاغوت سے نہ ڈرے. اور پھر فرمایا اننی، غور کیجئے کہ میری بعثت کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈراؤں اور اس کی اطاعت و بندگی پر حسن خاتمہ کی بشارت سناؤں، بشارت دوں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد بیان کیا گیا ہے. اب تھوڑی سی بات کریں گے آیات محکم اور متشابہ اور مقطعات جو آیات ہیں، جیسے الف لام را ہے یہاں پر، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے. دیکھیے اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی میں نے حال ہی میں سنا کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ الف لام را یا الف لام میم جیسے جو آیات مقطعات ہیں، اگر ان کا معنی ہی نہیں پتہ ہے تو یہ کتاب ہدایت ہے، تو پھر وہ بقول ان کے مطابق تو پھر کتاب ہدایت تو یعنی پھر اس میں جو ہے کیسے ہوگی. اور اس کے علاوہ اور یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کا معنی پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو الف لام را ہے اس کا معنی پتہ ہونا ضروری ہے. تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہیں اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں.
کس کی طرف سے ہیں؟ بڑی حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے ہیں، من لدن حکیم خبیر۔ اب آئیے سورہ آل عمران میں چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے اور یہ بھی شروع ہوئی ہے الف لام میم سے، جو کہ آیات مقطعات میں ہیں۔ ان آیات کو تلاوت کیجئے اور پھر یہ چیز غور کیجئے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا قرآن مجید کو اللہ نے جو ہدایت قرار دیا ہے تو کیا اس کا سارا قرآن کا معنی سمجھنا لازمی ہے؟ اگر قرآن کی کچھ آیات کا معنی ہم نہیں سمجھتے، کچھ کا معنی ہم نہیں جانتے، یا کچھ آیات متشابہ ہیں، تو کیا یہ کتاب ہدایت نہیں ہوگی؟ یہ لوگوں کی سمجھ کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آیت نمبر 7 ہے اور یہ 3 سپارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ یہاں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیں دعا بھی سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا سکھائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا ہی ہے ربنا انک جامع الناس۔ بہرحال تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم کا کیا مطلب ہے؟ واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، صاف معنی رکھتی ہیں، جو اس کتاب کی کیا ہے؟ اصل بنیاد ہیں۔ آیات یہ ام الکتاب ہیں۔ آیات محکم جو ہیں، محکمات جو ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ام الکتاب ہے، وہی اصل ہیں۔ ام الکتاب کا مطلب ہے نہیں کتاب کی امی نہیں ہے، بلکہ کتاب کی اصل ہیں۔ اور جو دوسری ہیں وہ اخروں کا کیا مطلب ہے؟ اور جو دوسری ہیں جس کو ہم متشابہ، اور کچھ دوسری ہیں، ترجمہ بھی یہاں دوسری ہے، متشابہات ہیں۔ ہاں متشابہات آپ دیکھیں، متشابہات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں یا جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑ رہتے ہیں جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ تعویلات کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یعنی اس کا صحیح جو مراد ہے، صحیح مقصد ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو علم میں راسخ ہیں، والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں، مضبوط ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ کہ یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ پھر دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیڑھا پن سے بچائے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ تو اب دیکھیے، سمجھیے کہ کیا ہمیں آیات مقطعات کا معنی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اگر نہیں جانیں گے تو یہ قرآن ہدایت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آیات محکمات ہیں بس وہی کتاب کی اصل ہیں۔ آپ اس میں کیا ہے، اب قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ آیات محکمات ہیں اور وہی اصل ہیں کتاب کی، کیونکہ یہ دلالت کے اعتبار سے واضح روشن ہیں، ان میں کسی کے لیے کوئی التباس نہیں ہے، کوئی کہ خلط ملط ہو جائے۔ اور کچھ دوسری آیات ہیں جن کی دلالت میں بہت سے یا بعض لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اشتباہ ہے۔ تو جو مشتبہ کو واضح کی طرف لوٹا دے اور متشابہ کے بجائے محکم کے مطابق عمل کرے تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس نے اس کے برعکس صورتحال اختیار کی اس کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات کے بارے میں فرمایا ہن ام الکتاب۔ کیا فرمایا؟ وہی اصل کتاب ہے، یعنی یہ آیات اصل کتاب ہیں۔ اور اگر کسی کو اشتباہ ہو تو اشتباہ کی صورت میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا جو آیات محکمات ہیں، جو کتاب کی اصل ہیں۔ اور بعض متشابہ ہیں جن میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ ان کی دلالت آیات محکمات کے مطابق ہو، اور لفظ و ترکیب کے اعتبار سے دیگر احتمالات بھی ہو سکتے ہیں، معنی اور مراد کے اعتبار سے۔ اور آیات محکمات ناسخ، حلال و حرام، احکام، حدود، فرائض اور جن امور پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ان پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ متشابہات منسوخ، مقدم، مؤخر، امثال، اقسام اور ایسی باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن پر ایمان تو لایا جاتا ہے مگر ان پر عمل کا حکم نہیں ہوتا۔ تو اب اس کا معنی جاننے کے پیچھے یا اس کی تعویل کے پیچھے پڑھنے کی آپ کو کیا حاجت رہ گئی؟ خود سوچئے، جب قرآن نے ہی یہ بات بتا دی اور واضح کر دی صاف، تو پھر اب جو لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4547، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی دیکھ لیجئے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا سورہ آل عمران میں، هو الذی انزل علیک الکتاب، یعنی وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل و دار و مدار ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں چڑپن ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط تعویل کی تلاش میں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آخر آیت اولو الالباب تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آیت بالا میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان سے بچتے رہو۔ جن کا ذکر فرمایا ہے یعنی تعویلات کرنے کے لیے وہ اسی کے پیچھے پڑتے ہیں جو آیات متشابہات ہیں، اس کے پیچھے لگنے کی آپ کو بھلا کیا ضرورت ہے کہ آپ الف لام میم کا معنی جانیں، یا جو آیات متشابہات ہیں جن کے یعنی معنی کئی معنی ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں، جس کا اصلی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو اب جو ہے اس کے معنی کے آپ پیچھے کیوں رکھتے ہیں؟ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ ہیں تو چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یعنی قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اب آپ جیسے لوگ اگر اس دور کے لوگ پیچھے رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ سوچئے ذرا، جو صاف معنی رکھتی ہے کیا وہ آپ کے لیے کم ہے عمل کرنے کے لیے؟ اس میں کوئی آپ کو شک شبہ لاحق ہوتا ہے؟ کیوں آپ اس پر عمل نہیں کرتے؟ آپ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ جو آیات مقطعات ہیں، جو آیات متشابہات ہیں، ان کے کیا محکمات میں کیا کمی ہے؟ اس میں کون سی وضاحت باقی ہے جو آپ ہدایت کے لیے ادھر جا رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے ساری باتیں واضح ہیں، سارے حلال و حرام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا، فرائض کو بیان کر دیا، اب کیا چیز کی کمی رہ گئی جو آپ نے ادھر جانا ہے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا کہ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، جب ایسی باتیں سنو ان سے ہٹ جاؤ، اپنا کرارا اپنا راستہ اختیار کرو۔ اب مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ سیر حاصل بحث کریں گے اگلی نشست میں۔ تو آج تک کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور جو کتاب کی اصل ہیں اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس دستگیری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، جب انسان ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی ضرور دیتے ہیں۔